یہ گلہ بنتا ہے، میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی غیر ضروری بات بھی نہیں کرتا، ٹائم بھی جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بات کروں، لیکن اگر آپ مطلب رسپیکٹ نہیں دیتے اور بات کرنے نہیں دیتے تو یہ بہت نامناسب ہے۔ تو میں آپ سے آج احتجاجاً یہ بات کرتا ہوں، یعنی اب ٹائم مجھے بتاتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہے، میں نے کم از کم 7-8 منٹ بات کر دی ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو جو نہ کریں۔ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ سن لیں، آپ نے یہ اتنا بڑا سوال کیا ہے، اس پہ گزارش میری یہ ہے کہ ایڈوائزری میں یہ طے ہوا ہے کہ پہلے آپ ایجنڈا کریں گے، اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ۔ تو ہم نے ایجنڈا جو گورنمنٹ کی میں بار بار وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو گورنمنٹ کی بے حسی کی وجہ سے ہمارے ساری جو کوشچن آر لیپس ہوا ہے، اس پہ پہلے آپ نے منڈے کو ٹیوزڈے کو ہم نے آپ کے کہنے پہ، اپوزیشن کے کہنے پہ سب کو ٹائم دیا، اور جو ہمارا ایجنڈا تھا اس پہ کسی آنریبل ممبر نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، سارا ایجنڈا رہ گیا۔ ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ کو موقع دیں۔ آپ پلیز بولیں۔ دیکھیں جی، سب سے ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، کل سی میڈیا میں چل رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہی ہے، اور میرا حوالہ کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ میری اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ میں صرف اسپیکر صاحب کے پاس اس کی گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا، وہ ہماری کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات نہیں ہوئی۔ صرف اور صرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں ان کے ساتھ ملاقات جو تھی وہ فاتح خوانی، اس کی ہمشیرہ کے فاتح خوانی کے لیے گیا تھا، اور کل جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میری کوئی اسپیکر صاحب سے کل کوئی ملاقات نہیں رہی ہے۔ تو میں ایک تو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہاں ہم نے کمیٹی ضرور بنائی ہے، اور وہ کمیٹی جب مناسب سمجھے گی اور حکومت سنجیدگی دکھائے گی تو پھر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور ہم اپنے بانی چیئرمین سے باقاعدہ انسٹرکشن لیں گے، تب کوئی آگے بات ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسپیکر صاحب دیکھیں، یہ اس وقت جو ملک میں جو صورتحال ہے، اور خاص کر 26 نومبر کو جس طرح گولیاں چلائی گئی اور ہمارا 12 کارکن شہید ہوئی، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائے؟ کیا سیاسی پارٹیوں، آئین تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنا مطالبات رکھے؟ یہ کہتا ہے یا قانون بنا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں یہ بالکل واضح ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، شہری ہیں، این جی اوز ہیں، جتنی بھی ادارے ہیں، وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی قانون بنتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ قانون ہے، آپ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، تو یہ قانون بنیادی طور پر آئین سے وائلیشن ہے۔ آئین اس قسم کی کوئی قانون اگر بنتا ہے تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے وہ غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس طرح اس قانون کا حوالہ دے کے انہوں نے نیتی شہریوں پہ، ورکر پہ، پیسفل ورکر پہ جو گولیاں چلائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ویڈیو دکھائیں کہ ہماری کسی ورکر نے کوئی گملہ توڑا ہو، کوئی شیشہ توڑا ہو، یا اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو۔ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، پورا ایک طریقے سے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ واویلا کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکر جو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے۔ ہم تو ہمارے تو 2 مطالبات ہیں۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری قیدی رہنما ہے، ہمارا لیڈر عمران خان، اور ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ بہت سمپل ہے۔ ابھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے،
اور ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جو ہماری 26 نومبر کو اور 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کی سینئر ججز کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے، ان کی انکوائری کی جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون رسپانسیبل ہے اس واقعات کی۔ آپ نے اس ملک میں بنیادی طور پر جمہوریت کو ختم کر دیا۔ اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس وقت اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اسپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ہمارا ایک ایم این اے جو ادھر بیٹھا ہے، اس کو زبردستی بلایا گیا، اس کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں پنجاب سے، ہمارا ایم این اے، اور اس کو کہا گیا کہ آپ اسپیکر کے پاس جاؤ ریزائن جمع کروا دو۔ کیا یہ پارلیمنٹیرین کی عزت ہے؟ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹیرین کی جو استحقاق کے پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی۔ وہ کمیٹی کدھر وہ کر رہی ہے؟ میں اپنے پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، میں اپنے تمام ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں